बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर में रहने वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं? और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे, पर उसके साथ जो कुछ हुआ है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये कहानी उसी औरत की ज़बानी से सुनते हैं। वो औरत बताती है कि मेरा नाम इनाया, मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। वहाँ पर गरीब सादा सीधा किस्म के देहाती लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिलती थी। बस वो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। मेरा अब्बू ने शहर से पढ़ाई की और वहाँ पर ही उनकी नौकरी लग गई। अब्बू ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ दूसरे खानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरे अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे अब्बू जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक से गांव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गांव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं अब्बू के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार अब्बू वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया। मेरे दादा की गिनती गांव के बड़े जमींदारों में होती थी। उनके खेत जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़े हवेली जैसी घर में हर तरह की सब सुविधाएं मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव से जुड़ी कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थी। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां बनाते और इनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स के जबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया शुरू हो जाती है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपने आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। इनाया कहती है कि मैंने ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन करने को दिल नहीं करता था। हवेली में काम करने वाली मुलाजिमा रोज कोई ना कोई एक नया खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्ची मसाला लगाकर सुनाती थी, और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायत और अदब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिलकर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। कहानी कुछ यूं है कि एक बिल्ली थी जो सफेद रंग की थी। उसकी एक आंख हरी तो दूसरी आंख नीली थी, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उनकी आंखें देखने वालों को बेख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर करती थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम ज़ैनब। ये औरत बहुत ही गरीब थी और हालत की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। उसके वो बच्चे एक अच्छी उम्र को पहुंचकर चलने फिरने के लायक नहीं रहते थे, अपाहिज हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बल्कि इसके बच्चे तो पैदाइश तौर पर बिल्कुल ठीक और अच्छे सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र पर पहुंचते तो अचानक उन्हें न जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से अपाहिज हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और वो चुप रही। बहुत सी हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार हार मानकर ज़ैनब और उसके शौहर ने इसी हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीवी बुरी तरह से घबरा गए। इलाज भी करवाए, मगर कोई फायदा ना हुआ, और अभी उन्हें हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नज़र अपने तीनों छोटे बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी, और उनको मालूम नहीं था कि जो उनके 2 बड़े बच्चों के साथ हुआ है वो बाकी बच्चों के साथ होगा या नहीं। मगर वो तीनों बच्चे भी वो 2 बड़े बच्चों के साथ ही जैसे ही 8-10 साल के हुए वो भी अपने बड़े भाई बहन की तरह बिस्तर से लग गए। वो चलना तो दूर बैठ भी नहीं पाते थे,
ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ دادی کے ساتھ میں بھی ان کے حال چال پوچھنے کے لیے زینب چاچی کے گھر گئی اور ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آخر کون سی بیماری تھی کہ ایک ہی گھر کے 5 لوگ چلنے پھرنے سے اپاہج ہو گئے تھے؟ مجھے ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور ان کے ماں باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ زینب اور ان کا شوہر بالکل بے حال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک بھی لفظ بھی نہ لائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی زمین پر کام کرتے یا کوئی مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوسی سے ان کے گھر کوئی نہ کوئی کھانا بھیجتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لپیٹ کر ملازمہ کے ہاتھ ان کے گھر بھجواتے دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور بڑی امید کے ساتھ ان کے طرف دیکھتے رہتے تھے، اور جب اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنی مایوسی کی باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھے ہیں، نہ زندوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے نہ مردوں میں ہوتی ہے، یہ کیسی بے بسی ہے، اس سے اچھا ہے ہم 5 مر جائیں، اپنی ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تب زینب دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی تم لوگ بھلے ہی مایوس ہو جاؤ مگر میں اپنے رب کے رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، تم 5 کے 5 پھر سے صحت مند ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومو گے پھرو گے۔ تب بچوں کے باپ اپنی بیوی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ زینب کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا، جس دن زینب کا یقین ٹوٹا تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن وہ خوبصورت بلی زینب کے گھر آ گئی اور سارا دن وہ بلی اسی کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ زینب بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں سے جتنا حصہ بن پاتا تھا دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر سب کو بہت پیار آتا تھا۔ ایک دن اس بلی نے 3 سفید رنگ کے بچوں کو جنم دیا اور اسی دن کرشماتی طور پر زینب کا چھوٹا بیٹا اٹھ بیٹھا۔ یہ بات زینب اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی تھی کیونکہ وہ جو ہر جگہ سے نا امید ہوتے جا رہے تھے، اچانک ان کا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا۔ تب زینب کے شوہر نے اپنے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ان کا بیٹا حمید خود کے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حمید کا یوں چلنا اپنے بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ زینب کے گھر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، سب حیرت اور خوشی سے حامد کو دیکھتے جاتے ہیں اور آتے جاتے سب لوگوں کا نظر بلی کے ان خوبصورت بچوں پر بھی پڑتی تھی اور ہر کوئی بڑے غور سے دیکھتا، اور حامد بھی اپنے بہن بھائیوں کی چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا تھا مگر اس کے ماں باپ اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب ان بچوں کا باپ میرے دادا کی زمینوں پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ گھر میں اب زینب کے ساتھ حامد تھا۔ 6 مہینے گزر گیا، سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور پھر رات کے ایک پہر اس نے 4 بچوں کا جنم دیا۔ زینب بہت نرم دل کی تھی، وہ بلی کا بہت خیال رکھتی تھی کہ شاید کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائش ختم ہو جائے۔ وہ بلی کی معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ زینب خوشی سے چیخ اٹھی اور اس کے شوہر بھی ڈر کے مارے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جب بیٹی کو اس نے بیٹھے دیکھا، جب اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اب حافظ نے پہلی بار بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچنے پڑ گیا، اور زینب کیا تم نے ایک بات محسوس کیا؟ جس دن بلی نے پہلی بار اس بچوں کو جنم دیا تھا تب حامد ٹھیک ہو گیا تھا، اور آج جب دوسری بار اس نے بچے پیدا کیا ہے تو ہماری بیٹی چلنے پھرنے لگی ہے۔ یہ کوئی اتفاق ہے یا اس کا کوئی کنیکشن اسی بلی کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو، اس بلی کے بچے ہمارے لیے خوشخبری کا وجہ بنتے ہوں؟ شوہر کے بات پر زینب چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ زینب بہت خوش ہوئی اور اس بلی کا اور زیادہ اچھا خیال رکھنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اس بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائے
یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ وہ سفید بلی جب جب بچے پیدا کرتی ہے تب تب زینب کے گھر کا کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ بلی نہیں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے جو بھیس بدل کر ان کے مدد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کے زبان پر تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہمارا کوئی نہ کوئی غیر مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کے بہوئیں زینب چاچی کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ لیکن اس مرتبہ جب اس بلی نے بچے دیے تو زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن زینب چاچی نے اپنی باقی 2 اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ڈر کے سائے تھے اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ زینب اٹھی اور بلی کو بچوں کے سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی زینب جو بلی کو کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے ان کی زبان پر اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زینب اور اس کے شوہر کا صبر پسند آیا کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہی، ان کی آزمائش ختم کرنا چاہی، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جس سے امید رکھنی چاہیے تھا، جس سے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بھلا بیٹھے۔ جب ان کے ساتھ پریشانی آئی تو وہ رب کے حضور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس کی ساری اولاد ٹھیک ہو گئے تھے۔ پچھلی قوموں پر بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔